کیا مائنڈ کا تعلق برین سے ہے؟ اکثر لوگوں کو برین اور مائنڈ میں کوئی فرق نہیں نظر آتا اور ان کا خیال ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں اور اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے، جبکہ برین ایک فزیکل تھنگ ہے اینڈ مائنڈ ہمارے ایکسپیرینسز اور تھاٹس سے بنتا ہے اور اس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے۔ برین نرو سیل سے مل کر بنتا ہے اور اس میں بلڈ ویسلز بھی ہوتی ہیں، جبکہ مائنڈ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ برین کی ایک مخصوص شکل ہوتی ہے جبکہ مائنڈ شیپ لیس ہوتا ہے۔ ہیومن برین مختلف پارٹ سے مل کر بنا ہے اور اس پہ ہم ریسرچ اور اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں، جبکہ مائنڈ پہ آج تک کوئی ایکسپیریمنٹل ریسرچ نہیں کر سکا۔ برین ہماری باڈی کے تمام فنکشنز اینڈ ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتا ہے۔ مائنڈ کسی پرسن کی چیزوں کی سمجھ اور اس کا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے۔ ہم اب ڈیٹیل سے برین اینڈ مائنڈ کے فرق کو سمجھتے ہیں۔ ہیومن برین پورے جسم میں کیمیکل اور الیکٹریکل سگنلز بھیجتا اور ریسیو کرتا ہے۔ یہ سگنلز مختلف ایکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں اور آپ کا برین اس کو انٹرپریٹ بھی کرتا ہے۔ برین کے 3 پارٹس ہیں: سیریبرم، سیریبیلم اینڈ برین سٹیم۔ یہ ہماری باڈی میں مختلف کام کرواتے ہیں، جیسے کہ ہیئرنگ، بلنکنگ آف آئی، کرائنگ ایٹسٹرا۔ ہیومن برین کو کام کرنے کے لیے بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ مائنڈ کو نہیں پڑتی۔ مائنڈ یاد رکھنے میں، غور کرنے میں، سمجھنے میں، ایویلویٹ کرنے میں یا فیصلہ کرنے میں شامل ہوتا ہے۔ یہ ہماری ڈیزائرز کے لیے، موٹیوز کے لیے، چوائسز کے لیے، احساسات کے لیے، پرسیپشن کے لیے، ایموشنز کے لیے، یادداشت کے لیے یا ہماری پرسنالٹی کے لیے بھی رسپانسیبل ہوتا ہے۔ مائنڈ کو ہم 3 ڈفرینٹ لیولز میں ایکسپلین کر سکتے ہیں: کانشیس، انکانشیس، سب کانشیس۔ کانشیس مائنڈ پہلا لیول ہے جو کہ امیڈیٹ ایکسپیرینسز پر بیس کرتا ہے۔ یہ ہماری سینسز کے رسپانس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو اس پکچر میں آئس برگ نظر آ رہا ہے، جو آئس برگ پانی کے اوپر ہے وہ آپ کا کانشیس مائنڈ ہے۔ It means conscious mind consists of everything inside of our conscious awareness۔ یہ ہمارے مائنڈ کا وہ اسپیکٹ ہے جس کے بارے میں ہم لاجیکلی سوچ سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں، لیکن ہر وقت ہر خیال، یادداشت یا فیلنگ کو کانشیس اویئرنیس کے اندر رکھنا ممکن نہیں ہے۔ مائنڈ کا یہ کمپوننٹ ہمارے سروائیول کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ یہ ہمیں اپنے روزمرہ کے کاموں میں ڈائریکٹ اٹینشن اور ایونٹس کو سمجھنے کی اجازت دیتا ہے، اسپیشلی ان ایونٹس کے لیے جو ہمیں امیڈیٹلی لینے ہوتے ہیں۔ کانشیس مائنڈ ہمارے پورے مائنڈ کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، مطلب یہ کہ ہم جو ایکشنز کانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت کم ہیں اس سب ایکشنز کے مقابلے میں جو ہم انکانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں۔ انکانشیس مائنڈ کو ہم ڈائریکٹلی ایکسیس نہیں کر سکتے۔ آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ انکانشیس مائنڈ کیا ہے؟ انکانشیس مائنڈ ہمارے ہڈن احساسات، خیالات، خواہشات اور یادیں جو کہ ہمارے کانشیس اویئرنیس میں نہ ہو، ان سب پہ مشتمل ہوتا ہے۔ انکانشیس مائنڈ کے اکثر کانٹینٹس کو ان ایکسیپٹیبل یا ان پلیزنٹ سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ درد، اینگزائٹی
یا کانفلکٹ۔ اسی وجہ سے ہمارا انکانشیس مائنڈ ہمارے بیہیویئر پہ افیکٹ ہوتا رہتا ہے، حالانکہ ہم اس کے افیکٹ سے بے خبر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دوبارہ آئس برگ کی ایگزامپل لیں، جو پانی کے سرفیس سے نیچے ہے وہ ہمارا انکانشیس مائنڈ ہے۔ ہم انکانشیس مائنڈ تک رسائی تو حاصل نہیں کر سکتے، لیکن یہ پھر بھی ہمارے کانشیس بیہیویئر پہ اثر انداز ہوتا رہتا ہے۔ ہماری بہت سی فیلنگز، ڈیزائرز اور ایموشنز کو دبایا جا سکتا ہے یا ہمارے کانشیس اویئرنیس سے باہر رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے ان ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات یہ ہڈن ڈیزائرز اور وشز آپ کے ڈریمز کے ذریعے سے یا آپ کی سلپ آف ٹنگ سے اپنے آپ کو ظاہر کر ہی دیتے ہیں۔ ہماری بنیادی انسٹنکٹس اور خواہشات بھی ہمارے انکانشیس مائنڈ میں موجود ہوتی ہیں، جیسے کہ زندگی اور خوف کی انسٹنکٹس۔ ان خواہشات کو کانشیس سے دور رکھنے کے لیے لوگ مختلف ڈیفنس میکینزم کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے کانشیس پہ حاوی نہ ہو جائیں۔ مائنڈ کا ایک اور پارٹ بھی ہے جس کو ہم سب کانشیس مائنڈ کہتے ہیں، یا اس کو پری کانشیس مائنڈ بھی کہتے ہیں۔ سب کانشیس میں وہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں جس کو آپ کانشیس اویئرنیس میں لے کے آ سکتے ہیں۔ سب کانشیس ایک گارڈ کی طرح کام کرتا ہے، یہ ان تمام انفارمیشن کو کنٹرول کرتا ہے جس کو کانشیس اویئرنیس میں لانا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ سب کانشیس میں ایسی میموریز نہیں آتی جن کو آسانی سے ہمارے مائنڈ میں ایکسیس کیا جا سکے، جیسے کہ ہم سب کو اپنے گھر کا راستہ یاد ہوتا ہے، بلکہ یہ کچھ خاص میموریز ہوتی ہیں جن کا اظہار ہم کسی خاص موقع پہ کرتے ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہے جب آپ نے پہلی بار گاڑی چلانے کی کوشش کی؟ کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے پہلی بار کب چلنا سیکھا تھا؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کام ہم پہلی بار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم جب اس کام میں ماہر ہو جاتے ہیں تو ان کاموں میں ہمارا کانشیس مائنڈ کم لگتا ہے اور ہم کم ایفرٹ میں کام کر لیتے ہیں۔ ان سب میں ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہماری مدد کرتا ہے۔ سب کانشیس مائنڈ اکثر ہمارے ایکسپیرینسز سے بنتا ہے۔ یہ ایکسپیرینسز ہمارے میموری کو شیپ کرتے ہیں۔ اسی میموری کو یوز کر کے ہمارا سب کانشیس مائنڈ ایکٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم جیسے پلکیں جھپکاتے ہیں وہ ہم سب کانشیس مائنڈ سے کر رہے ہوتے ہیں، بٹ اسی پلکیں جھپکانے کو کانشیس اویئرنیس سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس جب آپ نے کچھ کھایا تو ڈائجیشن کا عمل ہمیشہ انکانشیسلی ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب بھی ہم کوئی نالج گین کرتے ہیں وہ ہمارے انکانشیس مائنڈ میں اسٹور ہو جاتا ہے۔ کچھ ٹائم بعد جب ہم کوئی نئی اسکل سیکھتے ہیں، اگر وہ ہمارے انکانشیس اویئرنیس سے میچ کر جاتا ہے تو ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر کچھ اس کے خلاف ہوتا ہے تو ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ آپ ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کے کانشیس مائنڈ میں ہے، لیکن کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کی 6th برتھ ڈے پہ کیا ہوا تھا؟ شاید ہی آپ کو وہ ریئرلی یاد آئے، تو یہ آپ کے کانشیس مائنڈ میں ہوتا ہے۔ اس کو فردر سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو دیکھیں۔
क्या आपको एकदम से इसको देख के डर लगा? ये डर आपके अनकॉन्शियस माइंड में होता है और इस अनकॉन्शियस मेमोरी की वजह से आप अभी ये वीडियो देखते हुए डर महसूस कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊं तो आपका कॉन्शियस माइंड यही सोचेगा कि अगेन ये कोई हॉरर सीन होगा। बट ये तो फनी वीडियो है। यहाँ आपका सब कॉन्शियस माइंड यूज़ हुआ जिसने वो हॉरर थॉट्स को कंट्रोल किया और कॉन्शियस माइंड में ले आया। आई होप आप काफ़ी हद तक ब्रेन और माइंड के डिफरेंस को समझ गए होंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम अपनी आने वाली वीडियोस में ह्यूमन माइंड को फर्दर डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखना ना भूलिएगा माइंड साइंस। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।